فلسطین متحد، اسرائیل پریشان۔ مصر کی نگرانی میں فلسطینی تنظیموں کے درمیان مفاہمت کا عمل جاری ہے۔ ہفتہ 7 اکتوبر کو اسلامی مزاحمت کار تنظیم حماس کے سیاسی دفتر کے ممبر خلیل الحیہ نے کہا کہ ان کی تنظیم مصر میں الفتح پارٹی سے منگل کے دن سیاسی شراکت داری پر مذاکرات کرنے جا رہی ہے، جبکہ فلسطینی صدر کے مشیر برائے خارجہ و انٹرنیشنل امور نبیل شاس نے کہا کہ حماس اور الفتح کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا مقصد وطنی اتحاد و یکجہتی ہے، کیونکہ فلسطینی عوام شدت سے باہمی اتحاد و اتفاق کی منتظر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان مذاکرات سے تمام فلسطینی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں گی، جس سے فلسطین میں صلح اور باہمی یکجہتی کا عمل تیز ہوگا۔ فلسطین کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے درمیان مصر کی نگرانی میں مفاہمت کے اعلان کے بعد جہاں ایک طرف فلسطینی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہیں دوسری جانب صہیونی حلقوں میں بھونچال برپا ہو گیا۔ اسرائیل کی طرف سے جاری کردہ رد عمل میں سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ فلسطینی تنظیمیں متحد ہو جائیں، کیونکہ فلسطینی تنظیموں کے اتحاد میں اسرائیل اپنے مفادات کو خطرے سے دوچار ہوتے دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی تنظیموں کے مذاکرات کی متوقع کامیابی کے پیش نظر یہ شرط لگائی ہے کہ فلسطینی حکومت کو اسرائیل کی جانب سے اسی صورت میں تسلیم کیا جا سکتا ہے اگر اسلامی مزاحمت کار تنظیم اپنا عسکری ونگ ختم کر کے اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر لے، جبکہ حماس اپنے بین الاقوامی تعلقات کی ساخت و نوعیت بھی صہیونی مرضی سے طے کرے، کیونکہ اسرائیل کو خطرہ ہے کہ اگر اسلامی مزاحمت تنظیم حماس نے انتخابات کے ذریعے سے سیاسی قوت حاصل کر لی تو خطے میں اسرائیل کے لیے ایک مضبوط اور مستقل درد سر بن سکتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل حماس کو زیر کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ فلسطین کی سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے اتحاد سے فلسطین کا عزم مزید مضبوط ہوگا، جس سے مسئلہ فلسطین کے حل میں مطلوبہ طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ فلسطین کے حالات کے پیش نظر فلسطینی تنظیموں کو چاہیے کہ برداشت سے کام لیتے ہوئے باہمی اتحاد و یکجہتی کو یقینی بنائیں، کیونکہ باہمی اتحاد و یکجہتی کے بغیر کسی بڑی کامیابی کا حصول تقریباً ناممکن ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تمام تنظیموں کے اتحاد کے ساتھ ساتھ اگر امت مسلمہ فلسطینی کاز میں حسب وسعت اپنا حصہ شامل کرے تو غزہ کی پٹی کی طرح دیگر فلسطینی علاقے بھی غاصب صہیونیوں کے چنگل سے بآسانی بازیاب کیے جا سکتے ہیں۔ مسلم امہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کی اخوت ایمانی کے جذبے سے مدد کریں، کیونکہ اگر آج امت اہلیان فلسطین کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی تو کل کو یہ آزمائش کسی پر بھی آ سکتی ہے۔